Malik Baloch, Tahir Bizenjo, I.A. Rahman. I would request them to come on the stage, please. And the moderator for this session is Mujahid Barelvi. Please, sir. A well-known journalist, television commentator and author, Mujahid Barelvi was elected twice as Joint Secretary and twice as Secretary General of Karachi Press Club. He has written 4 books on issues of Balochistan province and a war in Afghanistan. Over to you, sir. شکریہ آکسفورڈ. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں انہیں سب سے پہلے شکریہ آکسفورڈ امینہ سید کا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہمارے سینئر ہیں انہیں موقع نہیں مل رہا, تو میں پھر درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ینگ لوگ جو ہیں وہ کہیں جگہ بنا لیں, اور سینئر لوگ جو خاص طور پر ہمارے کوئٹہ سے بھی آئیں ان کے لیے موقع فراہم کریں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے دوست میر طاہر بزنجو کی کتاب کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی. سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات پر ہوئی کہ جب میں نے آکسفورڈ کا کتابچہ جو تعارفی تھا پڑھا, اس میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا کہ اس میں جو مقررین ہیں اس میں جو عبد المالک بلوچ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں, اسی لیے وہ کسی پروٹوکول کے ساتھ یہاں پر نہیں آئے. اس پر میں اور عام طور پر ایک اچھی بات یہ ہے, میں تو کراچی کے ساتھ ان کے فیسٹیول دیکھ چکا ہوں اسلام آباد میں بھی, کہ یہ وزیروں اور مشیروں اور ان کے وزرائے اعظموں سے نہ افتتاح کراتے ہیں نہ اسے تو اس کو احتشام سے بلاتے ہیں. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید مالک بلوچ شاید پہلے, میں پھر بھی وزیر اعلیٰ نہیں کہوں گا, جنہیں یہاں پر بلایا گیا کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے. میں طاہر بزنجو صاحب کا تعارف اپنی طالب علمی کے زمانے سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں متحرک رہے, پھر پاکستانی میں تعلیم حاصل کی, پھر ماسٹر لا کرنے کے لیے اس وقت کے روس میں گئے جب جانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. بعد میں آ کر انہوں نے پولیٹیکل پارٹی ایک ورکر کی حیثیت سے جوائن کی. گو کہ طاہر بزنجو کا تعلق ہمارے بلوچستان کے عظیم رہنما قابل احترام رہنما رحمان صاحب اتفاق کریں گے کہ غالباً بلوچستان کی تاریخ نے اتنا بڑا مدبر, اتنا بڑا اسکالر, اسٹیٹمنٹ, پولیٹیشین میر غوث بزنجو جیسا پیدا نہیں کیا ہو. رحمان صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں, اساتذہ میں سے ہیں, اور یہ جو ہم کچھ بول لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں اس کا سب یہ رحمان صاحب کی صحبت اور محبت کا دین ہے. اور ابھی جب ان کے سامنے بھی گفتگو کروں گا تو آئندہ میرے لیے مشکل ہوگی. تو ایک اور میں چاہوں گا رحمان صاحب ہی سے کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں. اور رحمان صاحب بلوچستان ایک وسیع موضوع ہے. یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ عام طور پر کتابوں کی تقریب میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی میں نے کتاب پڑھی نہیں, یہ مجھے ابھی ابھی ملی ہے. کم از کم میں نے ضرور پڑھی ہوگی. مالک بلوچ صاحب کا نہیں پتہ ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ انہوں نے یہ پڑھی ہے نہیں پڑھی. تو رحمان صاحب اس کا میں نے کہا آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہیومن رائٹ کے حوالے سے اور پھر بلوچستان کے حوالے سے. جہاں جہاں آواز اٹھتی رہی آپ رہے. تو طاہر بزنجو اور آپ ان کی فیملی کو بھی جانتے ہیں, مالک بلوچ صاحب کو بھی جانتے ہیں, تو آپ سوال اٹھائیں گے, کچھ مالک صاحب سے بات کریں گے, کچھ طاہر بزنجو صاحب سے بات کریں گے, پھر آپ سے بھی. جی محترم. میں سوال کروں گا نہیں, لیکن آپ نے ابھی کہا کہ یہ بلوچستان بڑا وسیع مضمون ہے. وسیع مضمون بنا دیا ہے ہم نے. مضمون بہت مختصر ہے بلوچستان کا, جیسے یہ چھوٹی سی کتاب ہے نا, اس لیے کہ اگر آپ کسی معاملے کو بڑھانا چاہیں اور پھیلانا چاہیں اور حل نہ کرنا چاہیں تو وہ پھیلتا چلا جائے گا. ورنہ چھوٹی سی بات تھی کہ بلوچستان کے عوام 65 سال سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے, اور ہم سننا نہیں چاہتے. اور اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو ان کے بارے میں بات کرے گا اس کو بھی نہیں بولنے دیں گے. کل جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے
وہ پاکستان کے نام پہ بدنامی کا ٹیکہ ہے. اور سبین محمود کو اگر اس لیے نہیں مارا گیا جس کا ہمارا خیال ہے کہ مارا گیا تو حکومت ثابت کرے کہ وہ بات نہیں ہے. حکومت پکڑ کے لائے, لوگوں کو پیش کرے اور دیکھے, ورنہ یہاں نہ پروین رحمان کے مارنے والے پکڑے گئے ہیں, نہ سبین کے کا خیال ہے کہ بھی, نہ راشد رحمان کے پکڑے گئے ہیں, اور جو اس سے پہلے جو بلوچستان میں بے نام بے گناہ مارے گئے ہیں جن کے نام بھی ہم کو نہیں معلوم ہیں, ان کے کس نے پکڑ لیے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے, اس میں جو کتاب ہے یہ چھوٹی ہے اس لیے کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام وہ حقوق مانگتے ہیں جو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں رہنے والوں کو حاصل ہیں. رمضان میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کتاب کا سر ورق دیکھیں, اور میں طاہر بدنجو صاحب کو اس بات کی ضرور داد دوں گا کہ وہ ایک حکومتی جماعت میں ہیں, لیکن اپنی انہوں نے جو کتاب کا جو ٹائٹل ہے سر ورق ہے, اگر آپ دیکھیں اس میں جہاں بلوچستان کے جو بہت بڑے یعنی نواب خیر بخش مری اور نواب اکبر خان بگٹی اور میر غوث بدنجو اور میر گل خان اسیر جن کے بڑے سیاسی خط و کاٹ تھے, انہوں نے اس میں سر ورق پر ماما بلوچ کا بھی تصویر دی ہے, اور اس میں ایک پورا ان کا آرٹیکل اس بات پر ہے, اور انہوں نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں. طاہر بدنجو اس بارے میں کچھ کہیں تو پھر ہم ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. اور آپ کو علم ہے ڈاکٹر مالک صاحب نے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے نہیں آپ تک جی طاہر جان. یہ عرض کرتا چلوں, ویسے تو اپنی ہی کتاب کے بارے میں گفتگو کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. کتاب بنیادی طور پر ہمارے ان مضامین پر مشتمل ہیں جو 1906 میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد ہم وقتاً فوقتاً تحریر کرتے رہے ہیں. اس میں جو ہے بلوچستان کے سرکردہ شخصیات کے بارے میں مضامین شامل ہیں جن کی انداز سیاست اور جن کے خیالات سے یقیناً اختلاف کی ہزار گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن اپنی سیاسی پس منظر, جدوجہد اور قربانیوں کی بدولت یہ بلوچستان کے طول و عرض میں نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بلوچستان کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہماری رائے میں نہایت ضروری ہے کہ آپ بلوچستان کے ممتاز شخصیات کو بھی پہچان لیں, کیونکہ بلوچستان کی سیاست طویل عرصے سے انہی شخصیات کے گرد گھومتی رہی ہے. بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بلوچستان کا مسئلہ چند قبائلی سرداروں کا پیدا کردہ ہے, یا اس کے عوامل میں سیاسی, معاشی اور سماجی ناانصافی سر فہرست ہے؟ کیا بلوچستان کے مسئلے کا حل مسلح جدوجہد میں ہے, یا بلوچستان کے مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں ہے؟ وہ کون سے وجوہات اور عوامل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان میں وقتاً فوقتاً علیحدگی پسندی یا باغیانہ سیاسی رجحانات نشو و نما حاصل کرتے رہے ہیں؟ کیا بلوچستان میں جو بے چینی اور بدامنی ہے اس میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں ماضی بعید کی گریٹ گیم, 18ویں صدی کی گریٹ گیم جو زار روس اور سلطنت برطانیہ کے درمیان کھیلا گیا, اثر نو نئے کھلاڑیوں کے ساتھ ایک نئے انداز میں شروع ہو چکی ہے؟ وہ کون سے راستے اور طریقے ہو سکتے ہیں جن پر چل کر
بلوچستان کے مسئلے کو خوش اسلوبی سے جمہوری انداز میں جمہوری اصولوں کے مطابق وفاقیت کے اصل روح کے مطابق حل کیا جا سکتا ہے. میر صاحب اگر میں یہ کہوں جہاں یہاں تک آپ آئیں. جی رحمان صاحب. دیکھیے کتاب کے بعد پہلے ضروری ہے, اس میں طاہر صاحب نے 3 باتیں کہی ہیں جو بنیادی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ, اور یہ انہوں نے دہرائی ہے میر غوث بنجو کی زبان میں, جو انہوں نے اپنے اس میں بیان میں کہا تھا کہ ہمیشہ 2 خیالات رہے ہیں وہاں. ایک وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلح جدوجہد کے ذریعے سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں, اور ایک وہ جنہوں نے آئینی طریقے پہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کا راستہ اختیار کیا. بدقسمتی سے جن لوگوں نے آئینی طریقے سے عوام کی آواز اٹھائی ان کی قدر پاکستان میں ہوئی نہیں. ٹھیک. جو لوگ مسلح جدوجہد کے لوگ تھے ان کے ہاتھ آتے نہیں تھے, یہ غریب ہاتھ آ جاتے تھے. تو ان کے پہ مقدمے بنائے, ان کی حکومتیں ڈسمس کی, ان کو جیل خانے میں ڈالا ہے, ان کی تذلیل کی گئی. ایک تو یہ بات انہوں نے کہی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر مسئلہ حل نہ کیا جائے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ خود بلوچستان کے عوام میں جو نئے نئے تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں, نئے نئے گروہ پیدا ہو جاتے ہیں, اور ان کی سیاسی تحریک میں جو نظم و ضبط ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا باقی, جو ایک خطرناک بات ہے. اور یہ ہمیشہ اس جگہ ہوگا جہاں پہ قومی مسائل کو نظر انداز کر کے طول دیا جائے اور بار بار طریقے سے اس کو انڈر دی کارپٹ پھینکا جائے, تو وہاں یہ ایسا ہوگا. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ بلوچستان کے محل وقوع کی سزا اس کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے. جو 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 لڑائیاں ہوتی رہیں, جو لڑائیاں اب ہوتی نظر آ رہی ہیں, جو بلوچستان کے کوسٹ پہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی نگاہیں ہیں اور نظریں ہیں, اور جس کے لیے بہت سے کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے خبردار کیا ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ یہ جو مضامین کا مختصر سا مجموعہ ہے, ایک طرح سے ایک بہت ہی درد مندانہ اپیل ہے اس بات کے لیے کہ آپ فیصلہ کر لیں, پاکستان والے فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات کریں جو کہ بات کرنے کو تیار ہیں, جو آئینی طریقے سے آپ کا ملک چلا سکتے ہیں, جو اپنے حقوق کے لیے صرف آئینی جدوجہد کرتے ہیں, یہ تیار ہیں. اور دوسرے یہ کہ سیاست میں جگہ دیں ان کو. ٹھیک. اگر آپ سیاست میں جگہ نہیں دیں گے لوگوں کو جو ان کا حق ہے, تو پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور تیسری بات فارنے بھی یہی ہے کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں بھی عوام کا دخل ہونا چاہیے. جو معاملات ہیں وہ عوام کے ساتھ کھلے طور پر ڈسکس کر کے طے ہونے چاہیے, نہ کہ کسی محلات میں بیٹھ کر. رحمان صاحب نے جہاں بات کہی ہے میں اس کو آگے اس طرح بڑھاؤں گا, اور مالک بلوچ صاحب وہ ٹاک شو نہیں کر رہا میں, وہ وادی عثمانیوں کا. لیکن 70 کی دہائی کے بعد جب طویل جدوجہد ہوئی, اور جس میں آپ کو علم ہے کہ غالباً بلوچستان کی سب سے بڑی تحریک تھی 70 کی, 4,500 لوگوں نے شہادتیں کی, ہزاروں بے گھر ہوئے, اور جب باہر آئے جس کا طاہر بزنجو نے ذکر کیا ہے, تو بلوچستان میں 2 موقف آئے. ایک موقف یہ تھا جس میں طاہر صاحب کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر رہ کر بلوچستان اور بلوچ کے لوگ جو اٹانومی کے مطالبے تھے, یا اس کو آپ قومی خود مختاری تک کہیں, وہاں تھے, وہ اس میں آزادی کے اور آگے بڑھ گئے. لیکن دوسرا ایک ایسا طبقہ رہا اور جس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان کے فریم ورک میں ہی رہ کر ہی ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ جغرافیائی حالات نہ وہ افغانستان ہے, نہ وہ پیچھے سوویت یونین ہے, ایران میں بھی دوسرا معاملہ ہے. میں آپ سے یہ معلوم کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ایک طویل جدوجہد کے بعد, یعنی یہ صحیح ہے کہ ہمیشہ سردار اور نواب وزیر اعلیٰ رہا ہے, ایک درمیانہ طبقے کا جب وزیر اعلیٰ بنا, 2 سال کا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا, خاص طور پہ کہا, میں خیر وہ ضرور استعمال نہیں کرتا, کہ پنجاب یا اس کا حکمرانی چاہتا تھا کہ بلوچستان یا چھوٹے صوبوں کو حقوق دے. اب آپ کے پنجاب کے حکمرانوں سے ڈے بائی ڈے اپنے معاملات میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, آپ وسائل ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس 2 سال کے تجربے میں ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر رہ کر ہی بلوچستان کے عوام کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ مجاہد بھائی. میں تھوڑا سا پہلے تو آکسفورڈ نے جو یہاں پہ امنہ بیوی نے جو یہاں پہ میلہ سجایا ہے اس کا مشکور ہیں. آیا رحمان صاحب آپ کا بڑے مشکور ہیں,
میرا پریزیڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے میراث خان بزنجو صاحب, آپ کے بھی بڑے مشکور ہوں. خواتین حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں کہ میں طاہر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے, طاہر صاحب بلوچستان کے ان سنجیدہ سیاسی کارکنوں میں سے ہے جس نے ہمیشہ چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھا, سنجیدگی سے سنا, سنجیدگی سے ان کو لکھا. ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, عاصل ہے, یاسین ہے, طاہر ہے, ہم بیسیکلی سب 70s کے پیداوار ہیں. جب نیب کی حکومت ختم ہوئی تو ہم بی ایس او کے اندر رہ کے نعرہ بازی کرتے تھے, کبھی دنیا میں پرولتاری انقلاب کی خواب دیکھتے تھے, کبھی جو ہے نا قومی جبر کا خاتمہ کی خواب دیکھتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم نے نیب کی جو لیڈرشپ ہے اس کی گائیڈ لائن پہ ہم چلتے رہے. حالات نے پلٹا کھایا. پہلے میں یہاں اس کا اگر ذکر نہیں کروں, اس کا پارٹی کا قائد بھی بیٹھا ہوا ہے رحیم زیارتوال. 70s میں خان عبدالصمد خان اچکزئی جو مجموعی طور پر پاکستان کے جو جمہوری تحریک تھی اس کا ایک پلر سمجھا تھا, 70 میں وہ جدا ہو گیا. جب حیدرآباد سازش کیس ٹوٹ گیا تو ہم بھی بکھر گئے. پاکستان کے جو جتنے سیاسی کارکن لفٹ کے تھے, جالب صاحب سے لے کر سب جیلوں میں تھے. جب جیلوں میں گئے تھے تو اکٹھے تھے, بدقسمتی سے جب وہ نکلے تو سب ٹوٹ چکے تھے. ایک جانب علی خان صاحب کا ایک اپروچ تھا, دوسرا جانب جو ہے نا بلوچ قائدین کا. پھر 77 میں جب نکل گئے تو بلوچ بھی قائدین آپس میں ان میں اختلافات آ گیا. اس اختلاف نے مجموعی طور پر پاکستان کی سیاست کو, جو ایک جمہوری اور ترقی پسندانہ اور سیکولر سیاست تھی, اس میں بٹوارا بن گیا. تو ہم بھی اسی طرح مطلب بڑھتے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بلوچ پالیٹکس کو 4 آدمیوں نے بہت متاثر کی, جن کی شخصیت کے بارے میں طاہر جان نے لکھا ہے, میر صاحب نے, سردار عطا اللہ نے, خیر بخش نے اور اکبر خان نے. لیکن مجھے سب سے زیادہ گل خان نے متاثر کیا ہے. میں اپنی دل کی بات کہتا ہوں کیونکہ گل خان میں بہت سے چیزیں ان میں نے. لیکن 70s میں 4 اور نوجوان تھے جن لوگوں نے بلوچ یوتھ کو بہت متاثر کیا. میں ان کا نام لیے بغیر نہیں رکھ سکتا ہوں. ایک رازق بکٹی تھا, حبیب جالب تھا, فدا شہید تھا اور مولبش شہید تھے. ان لوگوں نے بھی بلوچ یوتھ کو, جو مولبش تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم جس سے ہمارا تو رہبر تھا, لیڈر تھا, سب کچھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ طاہر جان نے بڑی سنجیدگی سے جو ہے نا بلوچستان کے حالات کا ایک جدوجہد کی, ایک نشاندہی کی. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں مجاہد بھائی کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں وفاقی اصولوں کو مد نظر رکھ کر جمہوری انداز پہ ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کریں تو شاید جو ہے نا ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم ملک کو عامر سے بھی بچا سکتے ہیں, ہم ملک میں قومی سوال کو بھی حل کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو طبقاتی سوال ہے, جو جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے جا سکتی ہیں. یہ پتہ نہیں, میں آپ زیادہ اپنے بارے میں نہیں کہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ایکسیڈنٹلی مل گیا یا سیاسی فیصلہ تھا جو میں وزیر اعلیٰ بن گیا, لیکن میرے امکانات بہت کم تھے. کیونکہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. 18ویں ترمیم خود ایک مائنڈ سیٹ کی ٹوسٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم دیکھ کر جو وہاں پہ ایکسٹریم رائٹسٹ تھے, ایکسٹریم لیفٹسٹ تھے, ان میں کچاؤ ہوا. تو آخر 18ویں ترمیم جو دی گئی اس میں اگر ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو یا دوسرے پارٹیوں کو کریڈٹ نہ دیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے بغیر جو ہے نا یہ 18ویں ترمیم نہیں مل سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک ٹوسٹ ہے. پاکستان میں چیزیں بتدریج بدل رہی ہیں, لیکن وہ مائنڈ سیٹ بھی موجود ہے کہ 18ویں ترمیم کو کس طرح ہم انکروچ کر لیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی ہے, یہاں جمہوری فورسز ہیں, وہ بتدریج مضبوط ہو رہے ہیں, جن کی ہمیں
واضح مثال جو ہے نا دھرنے کے حوالے سے مل گیا. دھرنے میں جو ہے نا تمام ڈیموکریٹک فورسز اکٹھے ہو گئے جو سیولز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری کوشش یہ بینگ اے چیف منسٹر, میں دیکھو مجاہد بھائی ہم نے بہت نعرہ بازی کی ہے, میں کم از کم نعرہ بازی کے حق میں نہیں ہوں, جتنا ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ وزیر اعلیٰ ہو گئے, اس لیے نعرہ بازی نہیں کرتے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ عملی کام بھی کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو جو نا ریلیف دیں, ہم لوگوں کے ٹھیک ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا فقط دانائیوں سے مرادیں نہیں آتی ہے, ضرورت ہے کہ داناؤں میں ایک دیوانہ بھی ہو جائے نا, کبھی کبھی دیوانہ بننا پڑتا ہے. پر یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ جو ہے نا, دیکھیں ہماری کیا سچویشن ہے, ہم ایکسٹریمز میں دھکے ہوئے. تو نیشنل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے عوام کو سنجیدہ بنیادوں پہ منظم کرے, پاکستان کے ورکروں سے, جمہوری قوتوں سے ان کو جوڑے, تاکہ ہم ایک دیکھیں نا اس وقت ہم کہہ رہے ہیں ہم کہاں پہ ہیں, کیا کراچی وہی 70 کا کراچی ہے؟ یہ رحمان صاحب بیٹھا ہوا ہے وہاں. اس زمانے میں جو ہمارے سیاسی قائدین تھے, کارکن تھے, اتنا طاقتور تھے, اب کون ہے وہاں پہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ہم تمام سیاسی کارکنوں کو جوڑیں, اور جو کتاب میں طاہر صاحب نے جو ایک وفاقیت کا تصور پیش کیا ہے جمہوری انداز پہ, تو اس کو ہم زیادہ بہتر انداز پہ آگے لے جا سکتے ہیں. شاید جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر سکیں, لیکن ہم اگر بڑھتے رہیں گے تو پاکستان میں آمروں کی گنجائش مزید بہتر ہوگی, زیادہ ہوگی. آگے رحمان صاحب دوبارہ یہ ضرور میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ 2 سال میں آپ کا کیا اچیومنٹ ہے؟ مثلا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ملازمتوں میں, روزگار میں کیا کچھ, بہت ہی مختصر میں چاہوں گا اسپیسیفک. میں کتاب سے ہٹ کے پھر اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی پہ جاؤں گا جو مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پہلی اپنا مجاہد بھائی یہ بہت خود ایک تبدیلی ہے جو مجھے سے ایک سیاسی کارکن جو فٹ پاتھوں سے جو ہے نا, مطلب آپ کو یاد ہوگا میں اور رازق جو ہے نا, ہم ضیاء الحق کے زمانے میں چھپنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا, ہم نے چوکیداری کی, آپ ہمارے گواہ ہیں. آپ نے چوکیداری کی, گھر میں چوکیدار کی ضرورت تھی تو ہمیں جگہ نہیں تھا. رحمان صاحب ہم گئے, ہم نے کہا جی ہم چوکیداری کریں گے, آپ ہمیں چھوڑ دیں, ہم دونوں کے وارنٹس تھے. تو اگر عام آدمی اگر چیف منسٹر بن جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک سیاسی کارکنوں کی ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو, جو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہم نے ٹھیک کی ہے. مزید بھی کبھی کبھار واقعات ہوتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن پہ, اور پچھلے سال ہم نے گل خان کے نام پہ منایا, تمام لٹری لوگوں کو بلایا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال جو ہے نا ایگریکلچر کے نام پہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے, جو ایگریکلچر کو فوکس کر کے اس کو ڈیولپ کر لے. ہیلتھ کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن ہماری ایک سب سے بڑی خواہش ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا کسی زمانے میں کوئٹہ جو ہے نا پروگریسو لٹریچر کا ہب ہوا کرتا تھا, وہاں جتنے لٹریچر بکتا تھا شاید کراچی اور لاہور کے بعد تو کوئٹہ تھا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انٹلیکچوئل ہب بنائیں. ہم نے بہت سے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں. ہم دی گریٹ بکس کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اب لٹریری وہ ہماری ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات بڑا واضح کہتا ہوں جو مجھے ہر وقت شرمندگی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نیشنل پارٹی میں اگر ناکام ہو گیا تو میری ناکامی تمام پاکستان کی ورکنگ کلاس کی ہے. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم اس حوالے سے کوئی آپ کو یہ تانا نہ دے. میں آئیہ رحمان کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا کہ تم نے جو وزیر اعلیٰ بھیجا ہے یہ بے ایمان ہے. کم از کم میں یہ ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو جتنے بے ایمانی کے ندامت کے داغ ہمیں لگ چکے ہیں, بس بقول فیض صاحب کے اس عشق پہ نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ اس دل میں ہے بجز داغ ہے ندامت. یہ داغ ندامت نہیں ہونا چاہیے, باقی خیر ہے. رحمان صاحب ایک سوال جو بعد میں کیا بھی جائے گا, آپ ہیومن رائٹ کمیشن کی حیثیت سے اور آسما جہانگیر صاحبہ لاپتہ افراد کے سلسلے میں بہت بات کرتے ہیں. اس کی تعداد کے سلسلے میں بھی بعض وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک مبالغہ راہیت تک کچھ بڑھایا جاتا ہے, اور یہ سوال میں خانے ڈاکٹر صاحب سے کیا بھی جائے گا. تو آپ نے جو کام کیا, اور آپ میں خانے اس سوال کو زیادہ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ جو لاشیں یا لاپتہ افراد یا جس کے لیے ایشو ہو رہا ہے, رحمان صاحب اس کو
ان کی حکومت اس کو کس طرح ہینڈل کر سکی, دیکھ سکی؟ رحمان صاحب, وہ مسئلہ ان کی حکومت میں نہیں ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو یہاں امبیرس کریں؟ سب کو معلوم ہے کہ جو انفورس ڈسپیرنس کا مسئلہ ہے وہ کچھ لوگوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, اور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. دیکھیے, ہیومن رائٹس کمیشن نے 2007 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی, اور دیکھیے آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کتنے آدمی ڈس اپیئر ہوئے ہیں. مختلف ایسٹیمیٹ دیے جاتے ہیں, لیکن ایک وقت میں جو ڈاکٹر مالک سے پہلے حکومت تھی اس نے یہ کہا تھا کہ 1000 لوگ ہیں. ٹھیک, جو لوگ میدان میں کام کر رہے ہیں اور اس کئی ہزار بتاتے ہیں. ہمارا مسئلہ چونکہ یہ ہے کہ ہم صرف اس کو گن سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم قواعد دے سکیں اقوام متحدہ کے پروفارما کے مطابق. تو وہ سنوائی ہوئی, کچھ ہیئرنگ ہوئی, پھر سپریم کورٹ نے گھبرا کے وہ معاملہ اپنے گلے سے اتار کے ایک چھوٹے کمیشن کے ذمہ ڈال دیا, جیسے جاوید اقبال کا جو اس کے ذمہ ڈال دیا. جی, کوئٹہ میں ہیئرنگ ہوئی, کوئٹہ میں کہا گیا, بہت سخت کہا گیا, لیکن معاملہ وہیں کہ وہیں. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ڈسیپیٹ پرسن کو تلاش کیا جائے, اس کی لاش کو مسخ کر کے گولیاں لگا کے مار کے سڑک کے کنارے پھینک دیا جائے, درخت کے نیچے لٹکا دیا جائے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ریاست کے تمام ادارے جو ہیں کوشش کر چکے ہیں. یہ بات نہیں کہ نہیں کی ہے, کوشش کر چکے ہیں, لیکن ایک حد پہ جا کے ان کی کوشش جو ختم ہو جاتی ہے. اور اس بارے میں یہ سب یہاں پہ ہمارے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب متفق ہوں گے اس بات پہ کہ عوامی سطح پہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ جب تک یہ حل نہ ہو کوئی بات آگے چل نہیں پائے گی. یہ سب محسوس کرتے ہیں. اور کیوں ہو, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ بلوچستان تک محدود نہیں رہا. خیبر پختونخوا کے بھی سینکڑوں لوگ جو ہیں, اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں کہ پتہ نہیں ہے. سندھ میں بھی ہو چکا ہے شروع, صرف البتہ پنجاب شریف میں نہیں ہے. کیونکہ یہاں شریف ہیں, کیونکہ شریفوں کی قوت ہے. میں وہاں رہتا ہوں تو احترام سے نام لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور آپ سے پوچھوں, کیونکہ کہتے ہیں جی مسئلہ محرومیوں سے شروع ہوا. آپ لوگ کہتے تھے جی گیس ہمارے یہاں نکلتی ہے, گیس ہمارے گھروں میں نہیں جاتی. آپ کہتے تھے جی قدرتی وسائل اس میں نہیں ملتے. بیسک مسائل پر آپ لوگ, گوادر کے بارے میں ہم سنتے ہیں, گوادر پورٹ, کچھ کہتے ہیں نہیں, کچھ لوگ نہیں بننے دینا چاہتے. تو میں پوچھ رہا, اس لیے میں نے آپ سے تھوڑا سا پہلے سوال کیا تھا کہ جو وسائل اب آپ کی پارٹی اور مخلوط پارٹی, جس کو ٹھیک ہے وہ مسائل کھڑا کرتے ہیں جو کچھ لوگ, لیکن مجموعی طور پر وہ جو گیس کی رائلٹی تھی یا دیگر جگہوں پہ آپ کو یا جو پورٹ کا مطالبہ تھا, کسی حد تک ہم یہ سمجھیں کہ بلوچستان کو وہ جو بڑے بڑے مسئلے تھے, اور خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ کہتے ہیں, بلکہ اگر مجھے اجازت دیے ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواب اسلم رضی ثانی کی حکومت تھی تو اس وقت تو وزیر خزانہ یہ کہتا تھا کہ جناب سینٹر کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے, ہم نے تو بلوچستان والوں کو پچھلے بار دیے 85 ارب روپے دیے, ان سے پوچھیں کہ ان کے ایم پی ان کے ایم این او نے 85 بلین کا کیا کرا. تو ایک ڈاکٹر صاحب شاید وہ اسی NFC ایوارڈ کے تحت یا 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ کو 2 سال میں پیسہ ملا ہوگا وہ ہم سمجھیں, جیسے اگر یقینی طور پر آپ جیسا کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کسی کرپشن میں کسی دھاندلی بیمانی ملوث نہیں, لیکن جو بیوکریسی ہے روایتی طور پر جس کے ہاتھوں پیسہ آتا ہے, یا پھر ماشاءاللہ جو اراکین اسمبلی ہیں بلوچستان کے, ان کے بھی تھوڑی بہت ہم ان سے واقف ہیں. اس لیے میں پوچھ رہا ڈاکٹر صاحب. مجھے لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں ایک اسکول آف تھاٹس 40 سے موجود تھا کہ
ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے. اور یہ محرومیوں نے آہستہ آہستہ اس کو مزید تقویت دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیزوں کو اثر نو جائزہ لے کے ان کو صحیح معنوں میں ایڈریس کیا جاتا. بٹ انفارچونیٹلی جو عامر آئے یہاں پہ، عامروں نے مسئلوں کو اور بگاڑا، اور 77 سے لے کر 2002 تک بلوچستان میں بالکل ایک پرامن ماحول رہا. پھر عامروں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بلوچستان میں ایک آگ لگ گئی، اور اس آگ میں ابھی تک ہم جل رہے ہیں. اچھا. اور میں آپ سے تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ محرومیاں صحیح معنوں میں ایڈریس کرتے تو شاید، میں پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ساؤتھ ایشیا کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ بھی حالات بہت بہتر ہو سکتے تھے کہ بشرطے وہی یورپ جو لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے وہ بھی آج جو ہے نا اسٹیٹ لیس یا جو ہے نا اس میں آ گئے، کوئی بارڈرز نہیں ہے. جہاں تک دیکھیں نا یہاں پہ کچھ ایشو ہیں. ایشو نمبر 1 یہ ہے کہ آج بھی نیشنل پارٹی کی سب سے بڑی نعرہ ساحل و وسائل کا ہے. آج میں بالکل فرینکلی کہتا ہوں کہ جو ہم نے جو مافیا تھے گوادر سے، مطلب جو لینڈ مافیا تھا، آپ یقین کریں گے 25 دن میں گوادر بک گیا تھا. ہم نے چونکہ ہمارا ساحل گوادر ہے، وسائل ریکارڈک کے دوسرے معدنیات ہیں، سوئی ہے. آج ہم نے جو ہے نا اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں نے پسینی سب ڈویژن کے تمام جو لینڈ مافیا سے زمین تھی کوئی 200-300 کلومیٹر IR سمر، وہ میں نے واپس لیے ہیں. اور اب ہم گوادر میں جا رہے ہیں. گوادر میں جو لینڈ مافیا نے جو گڑبڑ کی ہے ان سے بھی ہم لے رہے ہیں. باقی میں تھوڑا سا اب رہا دیکھیں نا، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ سوئی کی آپ یو کانٹ امیجن، میں 2 دفعہ گیا ہوں ابھی سوئی میں، ابھی تک پانی نہیں ہے. شاید فرسٹ ویک کو میں جاؤں اس کی پانی کی افتتاح کروں. 57 سے لے کر آج تک نہ سوئی میں پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. یہ زیادتی نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، پروونشل گورنمنٹ نے بھی کیا ہے. دا ریزن واز کہ پروونشل گورنمنٹ کی مین جو کٹی ہے، یا تو سوئی کی ایکسائز ڈیوٹی، رائلٹی اور سرچارج سے آتا ہے، یا ڈویزیبل پول سے آتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری جو گوادر ہے، گوادر بڑا سینسیٹیو ہے. ہم بڑے واضح انداز پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گوادر میں بنے گا اس کا جو ہے نا جو بینیفیشری ہے وہ پہلے گوادر والے ہوں گے، پھر بلوچستان والے ہوں گے. اینڈ وی ول ناٹ کمپرومائز. دیکھو نا، ہم نے 18ویں ترمیم میں بڑے گڑبڑ کیے. ہم نے کہا پورٹ ہمیں دے دو، لیکن جو ہے نا معذرت کے ساتھ ہمارے ایک کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا کہ جی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لائیں گے، ہم رولز کو چینج کریں گے. آج بھی وہ معاہدہ موجود ہے جس کی ایک سیکرٹری میں ہوں، ایک شاہد بگٹی ہے، ایک اسرار زہری ہے، دوسری جانب جو ہے نا رضا ربانی ہے، خورشید شاہ ہے اور نوید قمر ہے. ان لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جی آپ کانسٹیٹیوشنل چینجز نہیں مانگے، ہم رولز میں چینج کر کے گوادر آپ کو دے دیں گے. لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں نبھایا. اور آج بھی ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ گوادر میں جو کچھ ہوگا، لیکن ہم ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہم پروگریسیو لوگ ہیں، ڈیولپمنٹ کے حق میں ہے، لیکن کالونائزیشن کے حق میں نہیں ہے. یہ 2 بڑی باتیں ہیں کہ we should not at least not accept the colonizations کہ جی in the name of the developments. ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ پہلے عوام کے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوں، بعد میں ملک کے لیے. جو پروجیکٹ آئیں گے ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. آج بھی وہاں پہ کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کوریڈور بنا لیں، لیکن بینیفیشری ہم ہوں گے. رحمان صاحب، دیکھیے، اگر بات کھل کے کی جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ بلوچستان کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام آباد کا ہے. آپ مسئلہ بناتے ہیں، آپ بیٹھ کے یہاں مسئلہ بناتے ہیں. آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہیں گے، لیکن بلوچستان کو 18ویں ترمیم کا حق ابھی تک نہیں ملا.
जो वसाइल मिलने चाहिए वो नहीं मिले। बलूचिस्तान के पास क्या है? कुदरती वसाइल है ना, उन पे बलूचिस्तान का इख्तियार नहीं है जी। तो जब वफाक की जब बात करते हैं तो वफाक का मतलब ये नहीं है कि वफाक के रहने वाले जो हैं वो वफाक के देवता को पूजते रहें। वफाक के माने ये है कि वो देवता जो है सबको बराबर समझे, और बराबर होते हैं। वफाक में कोई सूबा, कोई वहदत मरकज़ के ताबे नहीं हैं, वो बराबर होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक, आप उनको समझते ही नहीं हैं। तो और पाकिस्तान के अवाम भी नहीं समझते हैं, वो अभी तक उसी कहानी में फंसे हुए हैं जो 20 साल पहले किसी ने लिखी थी कि बलोच गद्दार हैं, बलोच पाकिस्तान को मानने वाले नहीं हैं, ये सारे के सारे सेपरेटिस्ट हैं। ये सब जब तक हम पाकिस्तान के बाकी लोग ये नहीं समझेंगे कि इनके साथ हमने क्या किया है सारे 65 सालों में, और कुछ हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ है कि देखें, और वफाक बनाने में बाकी लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, तो मामलात संभलना शुरू हो जाएंगे। वरना अगर आप ये समझें, जो कॉलोनाइजेशन की बात की है डॉक्टर मालिक साहब ने, अभी तक आपके जहन में यही है कि वो आपकी कॉलोनी है, उसके वसाइल को आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्वादर को हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, सरहद हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप मुल्क के इंतशार में इजाफा करेंगे। डॉक्टर साहब। सर मैं समझता हूँ अपना थोड़ा सा आयर रहमान साहब की बात को आगे ले जाऊंगा। सर इसमें डिपेंड करता है कि क्या गवर्नमेंट है। मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहता हूँ कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने रेकोडेक के इशू पे मुझे कहा कि आप जो फैसला करेंगे हम वही करेंगे। अब ये मेरा जो है ना ईमान होगा, मेरी कैपेबिलिटी होगी कि मैं अपने रिसोर्सेज को किस तरह प्रोटेक्ट कर लूं। अगर जो ही मैंने समझा कि जी बात मेरी आगे से मैं अपनी पार्टी के पास जाऊंगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी, अब जैसे 172 है आर्टिकल, मुझे 2.25 साल हो रहे हैं, हम किसी भी कंपनी को नहीं छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ साइन नहीं करेंगे हम किसी कंपनी को यूनिलैटरली नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अगेन कहता हूं कि डिपेंड के आपका विल कितना है। अगर क्योंकि 18वीं तरमीम से पहले जो मिनरल था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, 18वीं तरमीम में गैस आ गया था, वो ऑलरेडी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। तो मैं समझता हूं कि हमारी बुनियादी जरूरतें इस वक्त, मेरा चैलेंज 2-3 है। मैं फ्रेंकली, नंबर 1 हमें रिकॉन्सिलिएशन पे जाना है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने बात की, हमने रिकॉन्सिलिएशन की एक प्लान तैयार किया है, वो फेडरल गवर्नमेंट को हम पेश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उसको हम मुज़ाकरात के जरिए हल कर लें। लोग कहते हैं क्यों नहीं हो रहा है, मैं उनको कहता हूं ये इतना सादा भी नहीं है। नंबर 1 बहुत से रीजन है। मैंने आपके टीवी टॉक्स में कहा था, मैंने कहा वो लोग चले गए जो फैसला करते थे। खैर बख्श मीर साहब से इख्तिलाफ रखता था लेकिन उसकी बात को जरूर मानता था। मीर साहब खैर बख्श से इख्तिलाफ रखता था लेकिन जो खैर बख्श कहता था उससे मान लेता था। अब हमारी जो मिलिटेंट की आदत है वो बिखरा हुआ है, उनको आस्ता आस्ता, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि नंबर 1 हमारे वसाइल हैं, हमारे साहिल है, और बलूचिस्तान में एक पुरअमन बलूचिस्तान जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी न हो, जिसमें बलूच के नाम पे एक्सट्रीमिज्म न हो, जो एक पुरअमन हो जिसको हम तरक्की दे सकें। दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट विच वी आर वर्किंग ऑन दैट, कि हम रिकॉन्सिलिएशन करें, अपनी साहिल को, अपनी वसाइल को प्रोटेक्ट करें, और ये चीज़ों को अपनी आवाम के साथ उनकी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए लगाएं। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। मैं सेशन ओपन करूंगा लेकिन उससे पहले एक तकरीबन आखिरी जुज़वी सवाल ही समझें। यकीनन इस बात का क्रेडिट जाएगा कि बलूचिस्तान के जिस तरह के हालात थे उनमें सबसे पहले बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना एक बहुत बड़ा कदम था जिसको अप्रिशिएट किया गया। और ये भी समझा जाता है डॉक्टर साहब के बहरहाल जो इलेक्शन हुआ 11 मई का, आप पर भी 2 कातलाना हमले हुए। ये भी एक दिलचस्प बात है कि हमले भी हुए सिर्फ डॉक्टर साहब पे, किसी बुकटी मरी और किसी और जहरी वगैरह पे शायद कम नहीं हो, वो तो खैर फैमिली मामला था। अब आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, बाहर जो लोग बैठे हैं उनकी कितनी फॉलोइंग है, कितना उनका लोग सुनते हैं, या आपकी जो असेंबली है और आपकी जो हुकूमत है उसकी अब बलूचिस्तान के कितने एरिया में
रिट है, आप समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं नहीं, मजाद भाई इसको बगैर छुपाए हुए मैं समझता हूँ जब ये हमारी इंसर्जेंसी शुरू हुई तो हम बड़े कमजोर थे, हमारे जो नौजवान थे वो हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं आज एग्जेजरेशन के साथ नहीं कहता हूँ, ये हकीकत है कि जो बलूच डायस्पोरा है, जो बलूच यूथ है, वो इस बात पे बिल्कुल कायल है कि जी नेशनल पार्टी की स्ट्रेटजी ठीक है, वो बेहतर तरीके पे बलूच साइल और वसाइल की जंग कर रहा है जमहूरी अंदाज पे। मैं बाकी जगहों की बात नहीं करता, जस्ट कोरिंग, मैं तुर्बत की बात करता हूं, मैं क्वेटे की बात करता हूं, मैं खुजदार की बात करता हूं। आज जो वहां का जो नौजवान है, आज जो वहां का इंटेलेक्चुअल है, आज जो वहां का अवाम है, वो यही समझ रहा है कि हाँ बलूच को अगर कोई राइट मिलेगा वो जमहूरी अंदाज पे मिलेगा, और वो जमहूरी जद्दोजहद को पाकिस्तान की मजमूई जो है ना वर्किंग क्लास है उसकी जमहूरी जद्दोजहद से जोड़ के मिलेगा, अदरवाइज जो है ना वो मुमकिन नहीं है। मैं ये कहता हूं कि 2002 में या 2005 में या से आज बहुत फर्क पड़ा है। जो नेशनल पार्टी है या डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी गिराफ बतरजीत बढ़ रहा है और मिलिटेंट की गिराफ बतरजीत घट रहा है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। और मैं सवालात की जानिब जाऊंगा, और हाँ भाई नेशनल पार्टी वालों तुम बस सवाल करना आप लोग, और ये भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जी फर्स्ट, अच्छा ये भी अच्छा है फर्स्ट खातून को कि प्लीज सवाल का, क्योंकि कोई 15-20 मिनट है, तकरीर आमतौर पर शुरू हो जाती है, सवाल हो 1 मिनट में हो जाए ताकि डॉक्टर साहब 1.5 मिनट में जवाब भी दे सके। तो पहले मेरे साहब आप अपना नाम, मैं आधा मिनट में, 1 मिनट का सवाल होगा, आधा मिनट में जवाब होगा जी प्लीज आपका नाम और प्लीज। मेरा नाम सनोबर है। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं बलूचिस्तान के, एक सवाल है आपसे, आप जानते हैं अमीर बख्श, डॉक्टर अमीर बख्श को अभी 2 हफ्ते पहले, इज अ फॉर्मर पॉलिटिक एक्टिविस्ट और वो नेशनल हेल्थ के डायरेक्टर भी हैं, और उनको 2 हफ्ते पहले उठाया गया है और आप तक भी बात पहुंची, वो आपके दोस्त भी थे। क्या आपकी हुकूमत इतनी बेबस है उन इदारों के आगे जो ये सब कर रहे हैं काम? दूसरी चीज़ मुझे ये बहुत अजीब लगी कि आलिया रहमान साहब ने सबीन महमूद का जिक्र किया, क्योंकि वो जिस मकसद के तहत उनका कत्ल हुआ है वो वाज़ेह है कि मोहम्मद कदीर की उन्होंने कल ही शाम को एक प्रोग्राम करवाया और उसके नतीजे में उनके बाहर निकलते विदिन 10 मिनट्स में उनको मार दिया गया। तो आपने उसको कम से कम, आप जैसी लिबरल पार्टी को उसको फौरन आके सबसे पहले इस फोरम पे कंडम करना चाहिए था। आई एम सो मच रिग्रेटफुल। देखिए बात यह है कि आप इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से चीज़ों में उस हद तक जो हमारी ख्वाहिश है पेशरफ्त नहीं हो रही है। मैं अगर कहूँ कि डिसअपीयरेंस पे पेशरफ्त उस मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो रही है, ये नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर अमीर बख्श है, आपके पास तो एक नारा है डॉक्टर अमीर बख्श का, मुझे तो डॉक्टर अमीर बख्श रिकवर करना है, ठीक है ना। और मैं समझता हूं कि मैं 1 हफ्ते से मुतवातिर लगा हुआ हूं कि डॉक्टर अमीर बख्श को मैं किसी भी सूरत में रिकवर कर लूं। और मैं, लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि सिचुएशन को आप लोग समझें, सिचुएशन को ख्वाहिशात के मुताबिक, मतलब जिस तरीके से हम समझते हैं ना, चीज़ें इस तरह भी नहीं है। चीज़ों को हमें बड़े अच्छी अंदाज पे देखने की ज़रूरत है। अमीर बख्श है, ये दूसरे वाक़यात होते हैं, तो हमें इनको कोशिश करना चाहिए कि उनको हल करें। मैं अमीर बख्श के बारे में जो आपकी राय थी उस पर मैं काफ़ी लगा हुआ हूँ, और आई होप कि हमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आप पीछे, आपको और पीछे का भी ख्याल रखना जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना चाह रही थी, मेरा नाम नीलोफर काजी है, मैं पेशीन से ताल्लुक़ है मेरा। मैं पूछना चाह रही थी कि जब से आए हैं हमें पता है कि आप हैं सीएम, मगर जो असली कुव्वत है बलूचिस्तान में वो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ISI है, IB है, इस्लामाबाद है, सारे कुव्वतें, मगर आप नहीं हैं। मगर इलेक्ट हमने आपको किया था। जब से आप आए हैं, हम 2 साल हो गए हैं, आपको कितना स्पेस मिला है?
آپ رحسانی صاحب نہیں ہیں, شکر الحمدللہ, وہ بہت آگے. یہ چیز ہم سارے مانتے ہیں کہ ہم کافی آگے آ چکے ہیں اس سیاسی طور پہ, مگر جو اصلی قوت ہے جب وہ بھی چلا رہے تھے بلوچستان, جو ٹیکنیکلی لیجٹمیٹلی ڈیموکریٹکلی آپ چلا رہے ہیں, مگر جو اصلی سپیس ہے جو رحمان صاحب بہت اچھی انداز سے ہمیں ہر 2 منٹ سمجھا رہے ہیں, جو آپ نہیں سمجھا سکے. ہمیں آج جب ہم اسلام آباد میں ہیں, تھوڑی سی اس ماحول کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا اوپنلی ذرا بتا دیں کہ کتنا سپیس آپ کے لیے بن چکا ہے 2 سال. معاف کیجیے گا, اگر رحمان صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے تو وہ بھی اس طرح بتا رہے ہوتے. میں آپ سے گزارش کر لیتا ہوں, میں صرف اپنی اسپیس کی بات نہیں کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور رہا ہے, لیکن بتدریج اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک فورسز بھی پاکستان کے اندر طاقتور بنتے جا رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. یہاں میں نے سینٹ کے الیکشن بھی لڑے ہیں. اس دفعہ کم از کم میں آپ کے سامنے ایمانداری سے کہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن جو پہلے وہاں سے لسٹ بن کے آتا تھا, اس دفعہ 1% بھی وہاں انٹرفیئر نہیں ہوا تھا. یہ ڈیموکریٹک فورسز کی کامیابی ہے. میں آپ یہ چھپاؤں گا بھی نہیں, بل آپ کو پتا ہے بلوچستان میں کارڈ ہولڈر تھے. کارڈ ہولڈر کو باقی اگر نہیں جانتے ہیں, بلوچستان والے جانتے ہیں کہ کارڈ ہولڈر وہی تھے جو سرکار کے کارڈ اس کے پاس تھے, لیکن سرکار کے ملازم نہیں تھے, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن اس گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو کاہل کیا کہ آپ کارڈ ہولڈر کو ان سے کارڈ چھین لیں. آج جو خزدار میں جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, اسٹرائک نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ کارڈ ہولڈر ادھر نہیں ہے. یہ بہت بڑی سپیس ہے. بلوچستان کے 60-70% لینڈ آرڈر کا مسئلہ اس وجہ سے حل ہوا کہ کوئٹہ سے لے کر گوادر تک کارڈ ہولڈر تھے. یہ ایک سپیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر سب ڈیموکریٹک فورسز, سول سوسائٹی, جمہوری قوتیں اسٹرینتھن ہو جائیں تو ہمارا سپیس بڑھے گا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کتنا سپیس ہے, کتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈ. اگر ڈیموکریٹک فورسز اسٹرانگ ہیں تو پاکستان میں جمہوریت کو اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ کمزور ہے تو پھر کوڑوں کی تیاری کر لیں. اور ہاں, پیسوں کی منڈی نہیں لگی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی سپیس ہے اور جتنی سپیس ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری بلوچستان کے لیڈروں کا ہی جدوجہد نہیں ہے. پاکستان کے باقی لوگ اس کی سپیس کریٹ کرائیں گے, ان کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. نہیں, پارٹی والوں نہیں, نیشنل پارٹی والا نہیں. سر میں السلام علیکم سر, میرا آپ سے سوال ہے. ایکسکیوز می سر. جی آپ نام بتائیے پلیز. السلام علیکم سر, میرا نام جاوید خان کاکڑ ہے اور میں بلوچستان سے تعلق ہے. سر آپ نے جس دن, میرا سوال مالک بلوچ صاحب سے, سر آپ نے جس دن حلف لیا تھا تو مجھ سمیت تمام جمہوری لوگ خوشی تھی کہ شاید ابھی بلوچستان میں جو ظلم, بربریت اور جو مایوسی کے بادل چھائے تھے شاید وہ چھٹ جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ صرف ہماری مایوسی ڈبل ہو گئی, بلکہ اغوا برائے تاوان وہاں بڑھ رہا ہے, وہاں مخصق شدہ لاسوں بڑھ رہی ہے, بلکہ وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے. اب تو میں سوری ٹو سے کہ وہاں اب احساس محرومی سے مسئلہ احساس غلامی میں چلا گیا ہے, اور آپ کی گورنمنٹ اس وقت شاید میڈیا فرنٹ پہ بہت ایکٹیو ہے, لیکن وہاں گراؤنڈ فلور پہ وہاں پہ آج بھی لوگوں کو بسوں سے اتارا جاتا ہے, خصوصاً اسٹوڈنٹس کو, اور ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے, خصوصاً جو لولائی کے واقعے. میں کاکر صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں حقیقت پسند بننا چاہیے. میرے پاس جب بات کرو گے اسٹیٹسٹک کے حوالے سے بات کریں, کیا 2013 میں اور 2015 میں اغوا برائے تاوان اتنے تھے؟ آپ بلوچستانی ہیں,
کیا ٹارگٹ کلنگ اتنے تھے؟ کیا مذہبی بنیادوں پہ قتل غارت گری اتنی تھی؟ وی شوڈ بی اے ویری مچ آنیسٹ. یہ سے نہیں تھے. اس وقت اگر 2013 اور 2015 کو کمپیئر کریں, میں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بتا دوں گا, کیا آپ کوئٹہ سے خوزدار رات کو جا سکتے تھے؟ آج 40% کرائم میں کمی آ گیا ہے بلوچستان میں. یہ میں اسٹیٹسٹک کے حوالے سے آپ کو پروو کروں گا. باقی آپ کنفلکٹ زون میں ہیں, آپ ضرب عزم شروع کیا تو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھے کہ جی پشتون بیلٹ میں اس کا ریئیکشن آئے گا, لیکن تھینکس گاڈ وہ ریئیکشن اتنا نہیں ہے. آپ بھی دے پچھلے 1 مہینے سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. پہلے شروع میں کچھ بسوں کے ہمارے نوجوان دیکھیں نا, اگر میں یہ مجمع سے کہتا ہوں, سنجیدہ لوگ ہیں یہ, ہم لوگ جو ہے نا نہ زیادہ ہاں کریں یا زیادہ نہ کریں, جو حقیقت ہے حقیقت کو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں. آج ہمیں فخر ہے کہ ہم NTS پہ آپ کو لے جا رہے ہیں. مجھے ایک دفعہ آپ جیسے نوجوان نے کہا کہ جی آپ کی موجودگی میں پبلک سروس کمیشن میں نوکریاں بک رہے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے, پرسوں جس بندے کو ہم نے پبلک سروس کمیشن میں جسٹس کوہلی کو اپوائنٹ کیا ہے, یہ بلوچستان گورنمنٹ کی کریڈٹ ہے. جو ایک جسٹس کو جو ایماندار آدمی ہے, بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں پارٹیوں کے لوگ لگتے تھے. آج ہم NTS پہ لے جا رہے ہیں آپ جیسے نوجوانوں کے لیے. ہمارا پہلے تو ہم کہتے ہیں یہ ماسٹروں کو ہم لگا گے, لیکن آج ہم بلوچستان کو NTS پہ لے جا رہے ہیں. یہ چینج ہے. آج بلوچستان کے بارے میں کرپشن کے نعرے تو لگاتے ہیں, لیکن nobody can prove کہ اس کا چیف منسٹر بے ایمان ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کر لیتا ہوں, ہیں مشکلات, لیکن مشکلاتوں میں بہت کمی آ گئی. کوئٹہ کیا وہی کوئٹہ تھا جو پہلے تھا؟ آج اس دفعہ جو ہے نا تبدیلی نہیں آئی ہے. تو چلو ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے. ہم اتنے بڑے دعوے بھی نہیں کرتے کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. ہم لگے ہوئے ہیں. بہت سے مشکلات ہیں, انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, وہاں بڑے بڑے نئے گروپس بن گئے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ وہاں ڈیموکریٹک فورسز کو ہم اسٹرینتھن کریں اور جو اپنے لوگ ہیں ان کو ہم ریلیف دیں. یس بھائی پیچھے سے نہیں, شاہد ندیم صاحب. شاہد بھائی, میرا تعلق یقیناً نیشنل پارٹی سے نہیں ہے, اس لیے ورنہ میں نہیں کہتا آپ کریں سوال. بالکل نہیں, جذباتی طور پہ یقیناً جی شاہد بھائی. جی شاہد بھائی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو بلوچ قوم پرستی ہے اور ان کے ساتھ جو تھرو آؤٹ ہسٹری جو مظالم ہوئے ہیں, جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, اس کے حق میں بولنے والے موجود ہیں, آئینی حدود کے اندر بھی اور آئینی حدود کے باہر بھی, پہاڑوں میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی. لیکن ایک طبقہ ہے جس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے, اور وہ ہے وہ لوگ جن کو آباد کار یا سیٹلرز کہا جاتا ہے, ان کو بھی بسوں سے نکال کے گولیاں ماری جاتی ہیں, ان کے کیمپوں پہ حملہ کیا جاتا ہے, اور سم ہو چاہے وہ پنجابی ہوں, اردو بولنے والے ہوں, غریب مزدور ہیں, سندھی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کی حکومت نے کوئی ایسے افیکٹو انتظامات کیے؟ ہزارہ کمیونٹی ایک مثال ہے, اور جو آباد کا دوسرے مثال. تربت میں جو ابھی واقعہ ہوا, میں آپ سے ایگری ود یو, لیکن آپ پھر میں اسٹیٹسٹک پہ جاؤ گے. آج کوئٹہ میں لوگ واپس آ رہے ہیں جو پنڈی میں تھے. یا میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو لائن آرڈر کی سچویشن جو بہتر ہوئی ہے, آپ ہزارہ کمیونٹی کے پاس جائیں, ہمارے پاس 13 بڑے بڑے کیسز تھے. میں اس میں ایکسپوز کروں گا اس کو, جس میں جو ہے نا ہمارے وومن یونیورسٹی کے قاتل تھے, جس میں جو ہے نا وہ سب کیسز جو ہے نا ماسو. اس وقت ہمارے پاس اس وقت ایک پینڈنگ کیس پیدا ہوا ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. باقیوں کو یا تو مارے گئے پولیس کے کاؤنٹر میں, یا تو ہم نے ان کو گرفتار کیا. جو بڑے ہائی پروفائل لوگ تھے کوئٹہ میں, 75 گینگز کام کر رہے تھے, جو اس وقت ایک بھی نہیں ہے. ذرا پیچھے سے ایک سوال ہو جائے بھائی, بیک, اور میں خیال 2 سوال ہو سکیں گے صرف. امینہ جی, میں کیا کروں بھائی, وہ خود السلام علیکم سر. امینہ جی بیٹھی ہیں, وقت یہاں پر پابندی کی جاتی ہے. 2 سوال پلیز, کوئک. ایکسکیوز می سر. پلیز جی سر, میرا تعلق آپ کے اپنے گھر سے, میرا نام شہزاد ہے. کیا آپ کے اپنے گھر سے, تربت سے. نام میرا شہزاد ہے. باپ کا نام تربت کیا ہے؟
کیونکہ میں آپ کو جب باپ کا بولے گے میں آپ کو پہچان لوں گا. بتا رہا ہوں آپ کے مخالف پارٹی سے ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ. سوال یہ ہے سر, ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر غفور بلوچ سے, ٹھیک ہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, ابھی ریسنٹلی تربت میں واقعہ ہوا تھا, 20 مزدور مارے گئے تھے, انتہائی افسوسناک واقعہ, ہم بھی مذمت کرتے ہیں جیسے آپ نے کی. اس کے فوراً بعد سر ضرب حزب کا رخ موڑا گیا بلوچستان کی طرف. وہاں آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, جو وہاں کی عوام ہے اس کو بھی پتا ہے, یہ فیک انکاؤنٹر وہاں چلایا گیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ وہاں گئے, مزدوروں کو آپ نے کندھا دیا, بالکل آپ نے بلوچیت, انسانیت اور انسان کی بڑی اعلیٰ مثال قائم کی, لیکن ڈاکٹر مالک ولد حاجی عبدالسلام کا کندھا اس ٹائم کہاں گیا جب فیک انکاؤنٹر چلایا گیا؟ اس کا آپ ہمیں کلیئر کر کے دے دیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو تربت کی سچویشن ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ تربت والے سے, اور میرے بڑے جذباتی دوست تھے, آپ کے تعلق تھے ڈاکٹر غفور صاحب سے. ڈاکٹر جہانزیب بھی آپ کو انڈوس کرے گا میری باتوں کو, بیٹھے ہوئے. تو اس میں یقیناً جو انکاؤنٹر ہوا ہے, دیکھیں انکاؤنٹر کا جو مرحلہ تھا اس میں انوالو نہیں تھا, میں ضرور جو ہے نا تربت میں تھا, لیکن انکاؤنٹر جو ان لوگوں نے کی اسی دوسرے صبح کی. اب اس میں وہ جانتے ہیں یا وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ انکاؤنٹر کس نوعیت کا تھا. سنو 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 میں بھی دیکھیں میں آپ سے عرض کروں نا, نہیں آپ جواب بھی لیجیے, تقریر نہیں پلیز. ہاں جان سنو, میری گزارش سن لیں, آپ جذباتی نہیں بنے. میں سمجھتا ہوں کہ دشت میں آپریشن جو ہوئی تھی وہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ذرے بوگ ایک جگہ ہے, وہاں پہ فورسز گئے تھے, وہ میر محمد علی کے بھائی کے گھر میں گئے, وہاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کی, جو ہی نکلے ان پہ ایمبوش ہوا, پھر کاؤنٹر ایمبوش ہوا جس میں ایک جو ہے نا حملہ مارا گیا, اور وہاں پہ اس وقت دشت میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو اسٹیٹس پتا ہے تو وہ آیا تھا زریں بک میں. میری خواہش ہے کہ یہ گفتگو جاری رہتی, لیکن آکسفورڈ نے ہمیں 1 ہی گھنٹہ دیا ہے. میں طاہر بدنجو صاحب سے درخواست کروں گا, اور آپ نے دیکھے کہ کوئی ہم نے نیشنل پارٹی والے کسی بندے سے نہیں کہا سوال کرو, جتنے بھی سوال آئیں اس میں ڈاکٹر صاحب کو جس طرح سوال کیا گیا سخت سے سخت زبان اس کا انہوں نے جواب دیا. طاہر بدنجو صاحب آپ اگر شکریہ ادا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے جی. اور اس کے بعد مینا سید صاحبہ چاہیں گی کہ آکسفورڈ کا یہ جو ہے وہ ان تک پہنچائیں. جی میں جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا, اپنے نہایت محترم آئی رحمان صاحب کا, آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. اور میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جمع. شکریہ طاہر صاحب. جی امینہ جی, خاص طور پر ان لوگوں کا شکریہ جو یہاں آئے, اور جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا اندر آنے کا ان سے معذرت.